اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال مشائخنا هذا الجمع اے الجمع المحلى باللام مجاز عن الجنس وتبطل الجمعية حتى لو حلف لا أتزوج النساء يحنس بالواحدة ويراد الواحد بقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء ولو أوصى بالشيء لزيد وللفقراء نصف بينه وبينهم لقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد الى آخر العبارہ۔ آج کے سبق میں صاحب توضیح ایک اور مسئلے کی وضاحت فرماتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو جمع معرف باللام ہوتی ہے تو ہمارے مشائخ نے یہ کہا ہے کہ جمع معرف باللام جو ہوتی ہے وہاں پر وہ جمع معرف باللام مجاز ہوتی ہے جنس سے، یعنی مجازن اس سے جنس مراد ہوتا ہے۔ کیا مراد ہوتی ہے؟ جنس۔ مجازن جنس مراد ہوتی ہے، یہ ہمارے مشائخ نے کہا ہے۔ صاحب کتاب اس قول کی توضیح پیش کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ خلاصہ توضیح یہ ہے کہ چند دلیلوں سے یہ بات واضح کی ہے مشائخ نے کہ جمع معرف باللام جنس سے مجاز ہوتا ہے۔ اب جو دلیلیں پیش کی ہیں وہ دلیلیں تو اپنی جگہ پر ہیں۔ صاحب توضیح فرماتے ہیں کہ لیکن یہ قول جو ہے مشائخ کا یہ مطلقاً نہیں ہے کہ ہر جمع معرف باللام جنس سے مجاز ہوگی، مجازن اس سے جنس مراد ہوگی، بلکہ یہ مقید ہے قول۔ یہ جنس سے مجاز ہونا اس صورت میں ہے جبکہ الف لام کو عہد اور استغراق پر محمول کرنا ممکن نہ ہو۔ اگر عہد یا استغراق پر محمول کرنا ممکن ہو کہیں پر تو ایسی صورت میں اس کو محمول کریں گے اور مجاز کی طرف نہیں پھیریں گے۔ تو مشائخ کا قول جو یہ ہے کہ جمع معرف باللام مجاز ہوتا ہے جنس سے، یہ قول مقید ہے اس سے کہ عہد اور استغراق کے لیے جبکہ نہ ہو، مطلقاً یہ قول نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ورنہ تو تصادم و تعارض ہو جائے گا کچھ ان دلائل سے جن دلائل میں الف لام جمع معرف باللام جو ہے وہ استغراق کے لیے ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا لا تدرکہ الابصار، تو الابصار محلہ باللام ہے، جمع محلہ باللام ہے، اور اس سے استغراق مراد ہے۔ کیا ہے؟ اس سے استغراق مراد ہے۔ استغراق کیوں مراد ہے؟ کیونکہ علماء نے فرمایا ہے کہ یہاں پر یہ سلب عموم کے لیے ہے نہ کہ عموم سلب کے لیے، اور جب سلب عموم کے لیے مان لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لام استغراق جنس کے لیے ہو گیا۔ سمجھے نہیں؟ تو مشائخ کے قول کی توضیح پیش کر رہے ہیں کہ مشائخ نے جو یہ کہا ہے کہ جمع معرف باللام جنس سے مجاز ہوتی ہے، یہ قول اس صورت میں ہے جبکہ عہد و استغراق پر اس کو محمول کرنا ممکن نہ ہو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب آپ کو چند یہ ایسے دلائل سننا ہے جو دلائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ جمع محلہ باللام
اس مجاز ہو جاتی ہے جنس سے، اس کی چند دلیلیں صاحب کتاب پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں قال مشائخنا، ہمارے مشائخ نے کہا ہے ھذا الجمع مجاز عن الجنس، یہ جمع جنس سے مجاز ہوتی ہے۔ کون سی جمع؟ اے الجمع المحلى باللام، جمع معرف باللام۔ وتبطل الجمعیت، جب جنس سے مجاز ہو جاتی ہے اور جمع نہیں رہتی تو وہاں پر جمعیت باطل ہو جاتی ہے۔ بھئی جنس کے اندر کوئی کثرت ہی ضروری تھوڑی ہی ہے، اس میں وحدت بھی ہو جاتی ہے، من وجہ وحدت ہوتی ہے، من وجہ کثرت ہوتی ہے جنس کے اندر، اور اگر صرف جمعیت ہو اس میں تو وحدت نہیں ہو سکتی ہے۔ بات سمجھ آئی؟ لہذا جب جنس سے مجاز ہوگی ہے تو ایسی صورت میں جمعیت باطل ہو جائے گی، جمعیت، لیکن جمعیت کا بطلان بھی بالکلیہ نہیں۔ جب جنس سے مجاز ہے تو جنس کے اندر تضمناً وہاں پر کلیت جمعیت رہتی ہے، کیونکہ جنس کے اندر کثرت کا بھی احتمال ہوتا ہے نا، اس لیے جو کہہ رہے ہیں صاحب کتاب و تبطل الجمعیت ہو، جمعیت باطل ہوتی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ من وجہ جمعیت باطل ہو جاتی ہے۔ جب جمعیت باطل ہو جاتی ہے تو اب ایسی صورت میں اس سے وحدت بھی مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ جنس کا اطلاق کثیر و قلیل سب پر ہوتا ہے۔ لہذا اگر کسی شخص نے قسم کھائی لا اتزوج النساء، میں عورتوں سے، دیکھو النساء بولا ہے اس نے، جمع محلہ باللام، میں عورتوں سے نکاح نہیں کروں گا، تو اب ظاہر بات ہے کہ یہاں پر النساء کو جمعیت پر محمول کرنا اور الف لام کو استغراق پر محمول کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کی ساری عورتوں سے نکاح کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ جب ساری عورتوں سے نکاح کرنا ممکن ہی نہیں ہے تو پھر یہاں پر جمعیت کے لیے تو ہوگا ہی نہیں النساء، اور الف لام استغراق کے لیے ہوگا ہی نہیں، اور عہد کے لیے ہے نہیں، سمجھے نہیں؟ تو اب بچا کیا کہ جنس سے مجاز ہو کہ الف لام یہاں پر کس کے لیے ہے؟ جنس کے لیے ہے۔ اب مانا ہوگا لا تزوج النساء، میں جنس مرأت سے نکاح نہیں کروں گا۔ ظاہر بات ہے آدمی اس طرح کی جو قسم کھاتا ہے اپنے آپ کو نکاح سے روکنے کے لیے قسم کھائے گا، اور نکاح سے روکنا تبھی پایا جائے گا جبکہ ایک سے بھی نکاح نہ کرے، ہے نا؟ لہذا اس کا معنی یہ ہوگا کہ میں کسی اور جنس مرأت سے ہی نکاح نہیں کروں گا، لہذا اگر کسی ایک عورت سے بھی نکاح کر لیا اس شخص نے تو حانث ہو جائے گا۔ اب ایک سے نکاح کرنے کی بنا پر حانث ہو رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر النساء جنس سے مجاز ہے۔ کیا ہے؟ جنس سے۔ اگر یہاں پر جمعیت ہی ہوتی اور الف لام استغراق کے لیے ہی ہوتا تو دونوں صورتوں میں یہاں پر ایک عورت سے نکاح کرنے کی بنا پر وہ حانث نہیں ہوتا، حالانکہ حانث ہو جاتا ہے بالاتفاق، سمجھے نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جنس سے مجاز ہے۔ فرماتے ہیں حتی لو حلفا، یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے قسم کھائی لا اتزوج النساء، میں نساء سے نکاح نہیں کروں گا، یحنث بالواحدہ، تو ایک سے نکاح کرنے کی بنا پر بھی حانث ہو جائے گا۔ ویراد الواحد بقولی تعالی، دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اس فرمان میں انما الصدقات للفقراء، صدقات کس کے لیے ہیں؟ فقراء کے لیے ہیں۔ تو یہاں پر فقراء سے یہ نہیں ہے کہ سارے فقراء مراد ہیں کہ صدقات سارے فقراء تک پہنچنا چاہیے۔ کس تک پہنچنا چاہیے؟ اب دنیا میں کتنے فقراء ہیں کوئی ڈھونڈ پائے گا؟ تو پھر تو صدقہ ہی ادا نہیں ہوگا، ہے نا؟ تو اس سے مراد کیا ہے؟ ایک ہی ہے کہ جن سے فقراء سے کوئی ایک فرد بھی مل گیا، اگر اس کو صدقہ دے دیا تو صدقہ ادا ہو جاتا ہے، تو ایک ہی مراد ہوتا ہے نا۔ اس کا مطلب الفقراء یہ محلہ باللام ہے، جمع محلہ باللام ہے، اور یہ مجاز ہے جنس سے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں ایسے ہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء، تو اس قول سے واحد مراد ہوتا ہے۔ ولو اوصا، یہ تیسری دلیل ہے اس بات کی کہ جمع محلہ باللام جنس سے مجاز ہوتی ہے۔ جیسے لو اوصا بشیء، کہ کسی شخص نے کسی چیز کی وصیت کی لزید وللفقراء، زید کے لیے اور فقراء کے لیے۔ کس کے لیے؟ زید کے لیے اور فقراء کے لیے۔ دیکھو زید کے لیے بھی وصیت کر رہا ہے اور فقراء کے لیے بھی وصیت کر رہا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں
فقہا کا کہنا ہے نصف بینہ و بینہم، زید اور فقراء کے درمیان آدھا آدھا کر دیا جائے گا، زید اور فقراء کے درمیان اس چیز کو جس کی وصیت کی ہے اس کو آدھا آدھا کر دیا جائے گا۔ اور آدھا آدھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ جنس، آدھا آدھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سیدھا سیدھا کہ یہ جنس کے لیے ہو گیا۔ اگر یہاں پر جمع کے لیے ہوتا، کس کے لیے ہوتا؟ للفقراء، جمع کے لیے ہوتا تو یقیناً فقراء کا اطلاق 3 پر ہوتا کم سے کم۔ ارے بھئی جمع ہے تو جمعیت کے لیے ہوتا تو فقراء کا اطلاق کم سے کم کتنے پر ہوتا؟ 3 پر ہوتا، اور ایک ہے زید تو کل کتنے ہو جاتے؟ 4۔ تو پھر تو اگر فقراء جمعیت کے لیے ہوتا تو معنی ہوتا کہ فقراء کے لیے کم سے کم 3 فقیروں کو دیا جائے اور ایک زید کو دیا جائے، تو اس چیز کے 4 حصے کرنا چاہیے تھے۔ کتنے کرنا چاہیے؟ 4 حصے، کہ ایک زید کو مل جائے اور 3 حصے فقراء کے مابین تقسیم کر دیا جائے تینوں فقیروں کو، ہے۔ حالانکہ ایسا معاملہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ آدھا زید کو دے دیا جاتا ہے ایسی صورت میں، اور آدھا جو بچتا ہے تو وہ چاہے ایک فقیر ملے اسے دے دیا جائے یا ایک سے زیادہ ملے اسے دے دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر بھی الفقراء جو ہے جمع محلہ باللام، لیکن جنس سے مجاز ہے، اس سے جنس مراد ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں کہ اگر ولو اوصا بشیء، اگر کسی چیز کی وصیت کی زید کے لیے اور فقراء کے لیے، نصف بینہ و بینہم، تو اس چیز کو زید اور فقراء کے درمیان آدھا آدھا کر دیا جائے گا۔ ولقولہ تعالی، ایک چوتھی دلیل اس بات پر کہ جمع محلہ باللام جو ہے وہ جنس سے مجاز ہوتا ہے۔ کس سے مجاز ہوتا ہے؟ جنس سے مجاز ہوتا ہے۔ اس کی دلیل ایک اللہ کا یہ فرمان ہے لا یحل لک النساء من بعد، کہ تمہارے لیے اب اس کے بعد نساء حلال نہیں ہے نا۔ تو نساء حلال نہیں ہے کیا مطلب یہ کہ پوری دنیا کی عورتوں سے نکاح کرے گا تبھی حلال نہیں ہے؟ نہیں، مراد یہ ہے کہ ایک عورت بھی اب اس کے بعد حلال نہیں ہے۔ فرماتے ہیں ھذا دلیل علی ان الجمع مجاز عن الجنس، یہ تمام مذکورہ دلائل میں سے ہر ایک دلیل، ہر ایک آیت، ہر ایک مسئلہ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ جمع مجاز ہے جنس سے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَلِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَعْهُودٌ، یہاں سے ایک عقلی دلیل بھی دے رہے ہیں کہ جب یہاں پر جمع محلہ باللام جنس سے مجاز کیوں ہے، اس کی دلیل یہ ہے ایک عقلاً کہ دیکھیے اگر معہود کوئی نہیں ہے، کوئی معہود نہیں ہے کہ جس کی الف لام داخل کر کے وہی معہود متعین مراد لے لیا جائے، کوئی معہود ہے نہیں تو الف لام عہد کے لیے تو ہو نہیں سکتا ہے، اور استغراق کے لیے یہاں پر ہو نہیں سکتا۔ ان تمام مثالوں میں آپ غور کر لیجئے، کیوں؟ اس لیے کہ ساری عورتوں سے نکاح کرنا ممکن نہیں ہے نا۔ اگر ساری عورتوں سے جب نکاح کرنا ممکن نہیں ہے اور استغراق کے لیے آپ مانیں تو لا اتزوج النساء کلام جو ہو جائے گا وہ لغو ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو استغراق پر محمول کرنا ممکن نہیں اور معہود کوئی ہے نہیں، اور اب الف لام کو یہاں پر جنس کے لیے بھی نہیں مانے تو پھر لام بالکل لیا باطل ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا؟ ابطال لام لازم آئے گا۔ اس لیے بالکل لیا باطل کرنے سے تو بہتر یہ ہے کہ من وجہن اس کو جب اس کے اندر جمعیت رکھی جائے، کیا رکھی جائے؟ من وجہن جمعیت رکھی جائے، تاکہ جمعیت بھی من وجہن رہے، اور جنس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ اس کا اطلاق قلت اور کثرت سب پر ہوتا ہے، قلیل و کثیر سب پر ہوتا ہے، اس لیے من وجہن اس میں جمعیت بھی رہتی ہے۔ اس لیے بالکل لیا باطل کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اس کو جنس پر محمول کیا جائے۔ اس لیے ایسی صورت میں الف لام جمع محلہ باللام کس کے لیے ہوگی؟ جنس سے مجاز ہوگی۔ فرماتے ہیں وَلِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ مَعْهُودٌ، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب یہاں پر کوئی معہود نہیں ہے، وَلَيْسَ لِلْإِسْتِغْرَاقِ، اور الف لام استغراق کے لیے بھی نہیں ہے۔ کیوں استغراق کے لیے کیوں نہیں ہے؟ لِعَدَمِ الْفَائِدَہ، کیونکہ استغراق ماننے کی صورت میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔
یجب حملہ علی تعریف الجنس، تو اب ایسی صورت میں اس کو تعریف جنس پر محمول کرنا کیا ہو گیا؟ واجب ہو گیا۔ وانما قال لعدم الفائدہ، اب رہی یہ بات کہ مصنف نے لعدم الفائدہ کہا کہ استغراق پر محمول کریں تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اما فی قولہ، رہا اس کے قول، کہنے والے کے اس قول میں، لا اتزوج النساء، یہاں پر لا ہے، ٹھیک ہے، لا اتزوج النساء اس نے جو کہا ہے اس میں کیوں فائدہ نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے لأن الیمین للمنع، قسم کھا رہا ہے وہ روکنے کے لیے، کس کے لیے؟ روکنے کے لیے کہ میں نکاح نہیں کروں گا، اپنے آپ کو نکاح سے روکنے کے لیے ہی قسم کھا رہا ہے۔ وتزوج جمیع نساء الدنیا غیر ممکن، اور دنیا کی ساری عورتوں سے نکاح کرنا ممکن نہیں ہے، یہ بات بالکل ظاہر ہے۔ فمنعہ یکون لغوا، تو اگر استغراق کے لیے مانے تو اس کا اپنے آپ کو نکاح سے روکنے کا جو منع ہے یہ منع کرنا بالکل لغو ہو جائے گا، ہے نا، کیونکہ ساری عورتوں سے نکاح کرنا ممکن ہی نہیں ہے، تو اس سے روکنا، یہ روکنے کا کیا فائدہ ہے نا؟ ایسا تھوڑی ہے کہ میں قسم نہیں کھاؤں گا تو ساری عورتوں سے نکاح کر لوں گا، یا ممکن ہے ایسا؟ نہیں، تو قسم کھائے یا نہ کھائے ساری عورتوں سے نکاح کرنا تو ممکن ہی نہیں ہے، تو قسم کھانے سے کوئی فائدہ ہوا نہیں۔ تو ایسی صورت میں اس کو اپنے آپ کو نکاح سے روکنا یا من کرنا یہ لغو ہو جائے گا۔ وفی قولہ تعالی، اور اللہ رب العزت کے اس فرمان میں انما الصدقات للفقراء، اس قول کے اندر کیوں فائدہ نہیں ہے؟ فرماتے لا یمکن صرف الصدقات الی جمیع فقراء الدنیا، کیونکہ دنیا کے تمام فقیروں کی طرف صدقات کو پھیرنا یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ فلا یکون الاستغراق مرادا، تو اس سے ظاہر ہو گیا کہ استغراق مراد نہیں ہوگا۔ فیکون تعریف الجنس مجازن، تو یہاں پر ایسی صورت میں جنس کی تعریف ہوگی مجازن، کیا ہوگی؟ حقیقت تو وہی ہے کہ عہد پر محمول کیا جائے الف لام کو، یا استغراق پر محمول کیا جائے، یا اگر ان میں سے کوئی کسی پر محمول نہیں ہو سکتا ہے تو پھر اب جنس کی طرف پھیرا جائے گا۔ فرماتے ہیں فیکون الآیت لبیان مصرف الصدقات، تو اب آیت کریمہ جو ہے انما الصدقات للفقراء جو ہے یہ جب جنس سے مجاز ہو گیا، یہاں پر تعریف جنس کے لیے ہے، تو ایسی صورت میں آیت کریمہ مصرف زکوٰۃ کو بیان کرنے کے لیے ہے، صرف کس کے لیے ہے؟ مصرف زکوٰۃ کے، مصرف زکوٰۃ جو ہے وہ فقراء ہیں، اب وہ چاہے ایک فقیر کو دے دیا جائے یا زیادہ فقیروں کو دیا جائے، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ فرماتے ہیں فتبقى الجمعیت فیہ من وجہ، تو جب جنس کے لیے آپ نے مان لیا، جنس سے مجاز مان لیا، تو اب اس جمع محلہ باللام کے اندر جمعیت من وجہ رہے گی، کیا رہے گی؟ ولو لم يحمل لبطل اللام اصلا، اگر اس کو جنس پر محمول نہ کیا جائے تو لام بالکل باطل ہو جائے گا۔ اذا کان اللام لتعریف الجنس، جب لام تعریف جنس کے لیے ہے، فمعنى الجمعیت باق فی الجنس، تو جنس کے اندر معنی جمعیت من وجہ باقی ہے، کیوں؟ لأن الجنس يدل على الکثرت تضمنا، کیونکہ جنس کثرت پر تضمنا دلالت کرتی ہے، تو کثرت پر دلالت ہو گئی تو جمعیت کا معنی من وجہ ہے اس کے اندر۔ تضمنا انہوں نے جو کہا تو تضمنا کا معنی وہ معنی منطقی نہیں ہے کہ شے اپنے جز پر دلالت کرے تو دلالت تضمنی ہے، بات میں معنی موضوع ہو کے جز پر دلالت کرے تو دلالت تضمنی ہے، وہ والا معنی میں یہاں پر تضمن سے مراد نہیں ہے، بلکہ تضمن سے مراد یہ ہے کہ جیسے کہ کثرت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اس کا نفس تصور کثیرین پر صادق آنے سے معنی نہیں ہوتا ہے نا، وہی معنی یہاں پر پایا جا رہا ہے کہ شرکت غیر سے معنی نہیں ہے، بہت ساروں کو شریک ہے نا، یہ معنی ہے یہاں پر تضمنن کا۔ فعلی ھذا الوجہ حرف اللام معمول، تو اس طریقے پر کہ جب جنس پر محمول کر لیا اسے اور مجازن جنس کے لیے مان لیا، تو اس صورت میں حرف لام بھی معمول رہا، اس پر بھی عمل رہا۔ کیوں حرف لام کیوں معمول رہا؟ کیونکہ جنس مراد ہو گیا، الف لام جنس کے لیے ہو گیا، اور جمعیت بھی من وجہ رہی، ومعنی الجمعیت باق من وجہ، اور معنی جمعیت بھی من وجہ باقی ہے۔ ولو لم يحمل على هذا المعنى، اور اگر اس جنس کے معنی پر اس کو محمول نہ کیا جائے، وتبقى الجمعیت على حالها، اور جمعیت اپنے حال پر باقی رہے، تو فرماتے ہیں لبطل اللام بالکلیہ، تو لام تو بالکلیہ باطل ہو جائے گا، کیونکہ لام کے داخل کرنے سے کوئی فائدہ تو ہو نہیں رہا ہے۔ فحملہ علی تعریف الجنس، تو جب بالکلیہ وہ باطل ہو رہا ہے تو اب اس کو تعریف جنس پر محمول کرنا اور جمعیت کو من وجہ باطل کرنا یہ اولا ہوگا،
بالکلیہ باطل کرنے سے، ہے نا۔ وہذا معنی کلام فخر الاسلام، یہی مطلب ہے امام فخر الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس کلام کا جو کلام ان کا واقع ہے باب موجب الامر فی معنی العموم والتکرار میں ہے۔ اس باب میں انہوں نے ایک کلام پیش کیا ہے، اس کلام کا خلاصہ اور اس کا مطلب بھی یہی ہے جو ہم نے بیان کر دیا۔ کیا امام فخر الاسلام نے عبارت پیش کی ہے؟ ان کی عبارت ذکر کر رہے ہیں۔ امام فخر الاسلام نے کہا ہے لِأَنَّا إِذَا أَبْقَيْنَاهُ جَمْعًا، کیونکہ اگر ہم اس کو جمع باقی رکھیں، کس کو؟ انہی جیسی مثالوں میں، لا تزوج النساء وغیرہ کی مثالوں میں اس کو جمع باقی رکھیں، لغا حرف العہد اصلا، تو حرف عہد یعنی وہی حرف لام جو ہے بالکل لغو ہو جائے گا، الی آخری، آخری عبارت تک آپ پڑھتے چلے جائیے۔ انہوں نے اس طریقے سے یہ کہا، تو ان کی اس عبارت کا بھی مطلب وہی ہے جو ہم نے بیان کر دیا۔ فرماتے فعلم من هذه الابحاث، تو ان ہماری مذکورہ بحثوں سے یہ بات معلوم ہو گئی، ان ما قالوا، کہ وہ بات جو ہمارے مشائخ نے کہی ہے کہ جمع محلہ باللام مجاز ہو جاتی ہے جنس سے، یہ بات فرماتے ہیں انہو یحمل علی الجنس، جو بات یہ کہی ہے کہ اس کو جنس پر محمول کیا جائے گا مجازن، یہ ان کی بات مقید بصورہ، یہ اس صورت سے مقید ہے، لا یمکن حملہ علی العہد والاستغراق، جبکہ الف لام کو عہد اور استغراق پر محمول کرنا ممکن نہ ہو۔ حتی لو امکنا یحمل علیہ، یہاں تک کہ اگر استغراق یا عہد پر حمل کرنا اگر ممکن ہو جمع محلہ باللام کو، ہے نا، ممکن ہو اگر محمول کرنا تو اس کو محمول کیا جائے گا، یحمل علیہ، تو اس کو اس پر محمول کیا جائے گا، کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ کے اس فرمان میں لا تدرکہ الابصار، تو الابصار یہاں پر جمع محلہ باللام ہے، اور یہاں پر الف لام کو استغراق پر محمول کرنا ممکن ہے، اس لیے اس کو استغراق ہی پر ہمارے علماء نے محمول کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشائخ نے جو یہ کہا جمع محلہ باللام یہ جنس سے مجاز ہوتی ہے، یہ اس صورت میں ہے جبکہ استغراق اور عہد پر محمول کرنا ممکن نہ ہو۔ اب یہاں پر علماء نے یہاں پر لا تدرکہ الابصار میں الابصار کو جمع محلہ باللام ہے، اس کو استغراق ہی پر محمول کیا ہے۔ کیسے کیا ہے؟ تو اس کی وجہ بتا رہے ہیں، فإن علماءنا قالوا، کیونکہ ہمارے علماء نے فرمایا ہے انہ لسلب العموم، کہ الابصار میں الف لام جو ہے یہ اللہ کا یہ فرمان ہے لا تدرکہ الابصار، یہ سلب عموم کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ سلب عموم کے لیے ہے، عموم کا سلب کرنے کے لیے ہے، لا لعموم السلب، نہ کہ سلب کے عموم کے لیے۔ سلب کا عموم نہیں کرنا ہے، عموم کا سلب کرنا ہے، اور عموم کے سلب کرنے سے بعض کا ثبوت ہو جائے گا۔ کیا؟ ارے معنی یہی تو ہوگا سلب عموم کے لیے، معنی عموم کا سلب مطلب یہ ہے کہ سب نگاہیں اسے نہیں دیکھ پائیں گی، اس کا ادراک نہیں کر پائیں گی، یہ معنی ہے۔ تو سب نہیں کر پائیں گے، ہمارے علماء نے فرمایا کہ یہ سلب عموم کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض نگاہیں اس کا ادراک کر لیں گی، لہذا رویت کا اثبات ہو جائے گا۔ ارے بات سمجھ میں آئی؟ اور اگر عموم سلب کے لیے مان لیا جائے تو مانا ہوگا کہ کوئی بھی نگاہ نہیں دیکھ پائے گی، ادراک نہیں کر پائے گی، ہے نا۔ ہمارے علماء نے استدلال کس سے کیا؟ اسی سے کیا کہ الف لام استغراق کے لیے ہے اور سلب عموم کے لیے ہے۔ سلب عموم کے لیے تبھی ہوگا جبکہ استغراق کے لیے ہو، سمجھے نہیں؟ تو بعض کا ثبوت ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ علماء نے فرمایا کہ انہ لسلب العموم، کہ یہ سلب عموم کے لیے ہے، عموم سلب کے لیے نہیں ہے۔ فجعلوا اللام لاستغراق الجنس، اس کا مطلب یہ ہے کہ لام کو استغراق جنس کے لیے قرار دیا ہے علماء نے، استغراق کے لیے، ہے نا۔ لہذا خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ مشائخ نے جو یہ کہا کہ جمع محلہ باللام جنس سے مجاز ہوتی ہے، اس وہ قول مقید ہے اس صورت میں جبکہ استغراق اور عہد پر محمول کرنا ممکن نہ ہو۔ اگر استغراق اور عہد پر محمول کرنا ممکن ہو تو اس کو اسی پر محمول کیا جائے گا۔